آج ہر گھر زیادتی ہے، ہر گھر ظلم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک بندہ آئی آ کر کے آکھن لگائی اللہ دے نبی میں اپنے ابے دے بارے شکایت لاون آیا، ابا میرا میری جائیداد کو چیندے پوچھدا نہیں، بغیر اجازت دے چیندے خرچ کر دے، حق بندے پوچھے کمیندہ میں ابا میرے کے پوچھدا نہیں، بغیر اجازت دے چاگن دے۔ میرے نبی سی فرمائے صحابی جی لگا وانج اندے ابے کو سادا، نبی کا سدنے بین، صحابی لگا گئے بڑھڑے کو آکھے زی تو کو نبی سی سدنے بین، او آدھے اللہ دے نبی کیا آدھن توارے پتر نے شکایت لائیے توارے بارے ہی وستے نبی پاک نے تو کو اپنی دربار سجے ہمیں اٹھا بھی تھوڑے تھوڑے تھوڑ علین آئی، تھوڑی تھوڑی زبان چلین آئی، سمجھ نہیں آئی آدھا کیا ودے ہمیں علین داندہ میرے نبی سے بیٹھے ہیں سلام کی تیسی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمائے پہلے اے دس جیڑیاں گالی تو گھر کے نکلن دے ٹیم کرے نائی اوہے گالی درہ میں کو تڑا اللہ دی لاٹھی دیا بات یہ اٹھی کھڑی میں آدھے اللہ دے نبی رہن دے اوپر دے پاؤ جیڑیاں گالیاں بجا میرے اللہ نالا آپ نے فرمائے نہیں میں جو آدھا پیا دس بتا کھن پائے گئے اللہ دے نبی میں آدھا آیا جلے شکایت لائیے اس میں کو تو آدھا صدا آئے میں آدھا آیا سوچے نہ آیا او بھی ویلا جنائی دا گند ملیں دے آسے جنائی دا دوا کریں دے آسے اپنی روٹی دے منہ دے لکمیں اپنے منہ وچو کٹ گئی کو کھویں دے آسے آج میں کوئی شرمندہ پیا کریں دے آج میں کوئی رسوا پیا کریں دے آج میں کوئی ذلیل پیا کریں دے میں دے راضی کہنی اپنے بچپن کو بھول گئے جنا ٹھٹیاں تے سردی دیاں سیال دیاں راتاں جان اندے پیشاب والی جگہ تے سومیں دے آسے ساکو بھی سکی جگہ دی لوڑوں دی آئی لیکن اساں سومیں دے آسے اے میں اپنے بال دے بچپن دا حال کھڑا دینا میرے نبی کریم زارو قطار رومن لگین آپ نے فرمائے اٹھی وہیں بڑھڑے دا پترا میں نبی دی عدالتی چو نکل وائن اے آج دے بعد ابا تیڑا ابا ہے تو تم بھی اپنے ابے دی ملکیت ہیں تو تیڑا پیسہ بھی تیڑے ابے دی ملکیت ہے خبردار جتا ہے اپنے ابے دا دل ڈکھایا میں نبی کریم تیڑے تے ناراض ہوئے ساں چل شاباش میری مجلس جو اٹھی واجہ اللہ پاک نہیں گوارا کریں دا ہوں بندے کو جڑا بڑھڑے پیو ماں کو رواوے تے ظلم کرے اللہ دا نبی بھی نہیں گوارا کریں دا جڑا پیو ماں نال زیادتیاں کریں اللہ دے جڑا بندہ ظلم کرے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار جڑے ظالم نے قیامت الدی آسن تے معذرت ودے کرنے ہو سن دھار لائی ودے ہو سن تے معافی ودے منگ دے ہو سن انہاں دے جسم تے کپڑے کہنا ہو سن رشتہ دار انہاں کو سنیانن تے تیار کہنا ہو سن اے آدھے ودے ہو سن اللہ معافی منگ دے ہیں اللہ دے میں آج اعلان پیا کرنے میں جڑا ظالم آسی میں کو کوئی معافی نہ دے ساں بلکہ ان دے ہوتے میں اللہ دی لعنتوں سی ایک بیا مقام اللہ دے یوم یعز الظالم علی یدیہ ظالم اپنے ہتھیں تے چاک پہندے کھڑے ہو سن تے افسوس کھڑے کریں دے ہو سن تے آدھے کھڑے ہو سن کاش اسا اللہ تے اللہ دے رسول دی بغاوت نہ کریں دے کاش اسا دنیا جو ظلم نہ کروں یا ویلتنا قد کننا فی غفلت حاضا اللہ دے بچے اکسن اسا غفلت نہ کروں بل کننا ظالمین اسا ظلم کریں دے آسے این نتیجے چجلہ سالو دیکھن گوارا نہیں پیا کریں دا امام کائنات نے فرمائے قیامت چلڑی اللہ دی بارگاہ چ بندہ پیش کیتا ویسی جن جانے کیا بھی تلن لگ ویسن جن دے گناہ بھی تلن
بولن لگ وے سن اللہ پاک فرمے دے فرشتے آوے سن اکسن اللہ جن نیکیاں پیا تل جان جن دے حج پہ تل دیان جن نمازاں پیا تل جان اے او بندہ ہے جن دے خلاف رشتہ داریں کیس درج کرایا ہویا ہے جن دے خلاف ہمسائیں کیس درج کرایا ہویا ہے سارے آدھے کھڑن اللہ لما شتمنی حاضا اندے کے پوچھ اے سارے نال سیاتیاں کیوں کریں دا ظلم کیوں کریں دا مندے کیوں کڑ دا سارے ہوتے الزام کیوں لیں دا اللہ فرمائے سی انہیں دیاں نیکیاں چاہ کے انہیں دے نام اعمال چھپا لے ہو تے انہیں دیاں برایاں چاہ کے انہیں دے نام اعمال چھپا لے ہو ایکو پکڑ کے جہنم دی بھادا بالن بنا لے ہو وجہ اے آئی اے دنیا چ نمازاں بھی پڑھ دا ظلم بھی کریں دا تلاوتاں بھی کریں دا تے ظلم بھی کریں دا حج بھی کریں دا تے ظلم بھی کریں دا صدقے بھی کریں دا تے ظلم بھی کریں دا جڑا ظالم ہوئے ہوں دے اتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین جیڑا بندہ ظالم ہے وہ دنیا چلانتی ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر لٹکایا ہاں کوفے علی گال ہے تاریخ دی گال یعنی ظلم کیتا سی اور نک دے اتے چھڑی مار کے آکیا سی ایو حسین ابن علی ہے صحابہ نے روکیا بھئی حیاء کر اے او جگہ ہے جتا نبی سی بوسا دے دے لیکن ان کو حیاء نہ آئی والے ایک مار آیا کہ ابن زیاد اپنی عدالت اج بیٹھا تے لوگ ہیں کہ اوے آگئے 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 لوگ ہیں ٹھیک پوں وڈا آستا آیا جو ہے ابن زیاد دن نک دن نتنی اج پہ گئے یعنی اللہ دنیا سزا دے دے ظالم کو اللہ دنیا سزا دے دے ہاتھ فالج کر دیں دے کئی لوگ ہیں جڑے ہنگ دے متردے بستریں تے پہن ٹور نہیں سکتے کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے سارے میں ایک بندے کو جان دا وہ قبرستان دے زمین تے قبضے کی تنسی قبرستان دے مکان بنا گئے دیرے بنا گئے گھر بنا گئے قبرہ ڈھائی ہے تلے مردے اتے دیرے وساخاں گھر جوان زوراورہ کوئی اگو نہیں آیا جڑے ویلے فوت ہے فوت تھی مان تو کافی عرصہ پہلے انجا بہن نہیں رہیاں انجا لتا نہیں رہیاں وہ بولن چھولن کو لو بند تھی گیا ہنگدہ متردہ اٹھائیاں رب نے پورے علاقے واسطے عبرت بنا کے ان کی موت میں تھی ساری کیفیت کے اسا کوشش ہونے ہیں بھی بے دا حق کھاؤں بے دے ظلم کروں جن دی وجہ تو اللہ ایسے لوگیں کو تباہ و برباد کر دیں اے ابن زیاد دے نکے جدان پلہا کے اللہ نے کائنات آجیں کو رسی میں موقع تے سزا دینا دنیا ہے سزا دینا حجاج بن یوسف مدینہ دا گورنر آتے بہن وڈا ظالم 5-3-20-40 قتل کرنا ڈیلی دا تو ان دی چٹکی دا کھیلا یعنی مار گھٹنا بندے چال بھئی جی میں آسائیں گھاٹا وادہ ساری نوجوان نسل تو سا دے دینی میں فیرنگ تھا یہ بندہ مار گئے گھاٹا وادہ ذرہ مسئلہ بنے بندہ مار گئے یعنی قتل کی نے اور ہو کھڑ دے ہی نہیں سے اے جدے وڈے ایسا خار مقد بن چکے ہیں ان دی بھی یاد آتا ہی وہ بندے بڑا مرد ایک تابعی ہا جہاں نا سعید بن جبیرہ او کو بے دردی نال ماری ایسا بے دردی نال تابعیوں کو آدن جیڑا صحابی کو دیکھے حضرت سعید بن جبیری میں ہاتھ چاہتے رونجے ہوئے ہیں کیسی اللہ اے اللہ اے ظالم ملے ہوتے ظلم کرنا پہ میں اگر تیرے خاطر زندگی گزاریے میری دعائے یا بد دعائے میرے بعد اے بھی کہیں تے ظلم نہ کر سکے میرے بعد اے بھی کہیں تے ظلم نہ کر سکے میں جڑا کچھ برداشت کیتے سعید بن جبیر تابعی دی اللہ نے دعا قبول کی تھی مسے 15 دن گزرے حجاج بن یوسف کو موت آ گئی اللہ نے زمین تے رہنے نہیں دیتا تے سارے ہاتھ کے چکر مظلومی میں ٹھٹا ساہی کڑھے چا تے نہ سا کو مال بچا سکسی نہ سا کو عہدے بچا سکسی مظلوم دی بد دعا اللہ دے میرے اور مظلوم دے درمیان کوئی پردہ نہیں جدہ وہ آہا کرے میں تباہ و برباد کر دیں رہا ظالم کو ظلم کے بچنا چاہیے قیامت دا نہیں لگا کھڑے آخری بات آئی نہیں اوہ تو ساریاں منجنے تے قیامت علی تے ایک ظالم ہو سی جڑا آیا کھڑا ہو سی ان دی کیا کیفیت ہو سی اللہ دے یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار کہ ایک قومہ ظلم قیامت علی آسن تے معذرت ودے کرنے ہو سن
جڑے لوگ ہی زمین تے ظلم کرن اللہ انہیں کو جیون نہیں دیں گا، ڈھیل ضرور دیں دے، اللہ رعایت دیں دے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں دے۔ اگر بندہ سبق حاصل نہ کرے باز نہ آوے وال اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے سزائیں دیں دے دنیا ہے کہ ہو سکتا انہیں چھوٹے سزائیں دی وجہ تو اے لوگ باز آوے جے وہ غلاوی باز نہ آوے اللہ وال وڈے وڈے عذاب دیں دے این زمین تے بھی اور اللہ تبارک و تعالی میدان معاشر بھی انہیں کو عذاب اچ مبتلا کرے سے، لیکن اللہ نے اپنی طرفوں حجت تمام کرنی ہوتی کہ جیڑے ظلم کرن، گناہ کرن، بغاوت کرن، سرکشی کرن، نافرمانی کرن، اللہ انہیں کو ڈھیل دیں دے یا وہ چھوٹے چھوٹے سزائیں دیں دے۔ کوئی ازمائش آ گئی، کوئی شرمندگی آ گئی، کوئی گھاٹا آ گیا، کوئی نقصان آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ تھی گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، جے ولا بھی بندہ باز نہ آوے والا اللہ وڈے عذاب دے۔ جنہ لوگوں نے بھی ظلم کیتے اللہ نے تباہ و برباد کیتے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم دا معنی ہے اندھیرا، ظلم دا لفظی معنی ہے اندھارا، اندھیرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم کے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جڑا ظلم ہے ایک اندھیرا ہے قیامت دے اندھیریاں وچوں، یعنی جیڑا بندہ ظلم کرے سی اپنی زندگی اچھے وہی میں سمجھو اندھیرے اچھے، قیامت والے نہیں بھی وہ اندھارے اچھے، دنیا اچھی وہ اندھارے اچھے، وہ کو روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جیڑا بندہ ظلم کرے وہ کو روشنی نصیب نہیں ہو سکتی، وہ بندہ ظلم اچھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ظلم دیاں ترائے قسمیں، نمبر ایک بندہ اللہ نال ظلم کریں دے یعنی شرک کریں دے، جو اللہ دا حق ہے وہ اللہ دے غیریں مخلوق کے دیں دے، یہ ظلم ہے، اللہ نال ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ نمبر دو اپنے آپ نال ظلم، ظالم لنفس ہی، یعنی نماز نہ پڑھنا، توحید نہ سمجھنا، دین کے دور رہنا، اپنے آپ نال ظلم، حرام کردہ چیزیں دے نیڑے ونجنا، حلال کردہ چیزیں کو چھوڑ دیونا، غفلت دا شکار تھیونا، اپنے آپ نال ظلم۔ اور تیجے نمبر تے فرمایا کہ اللہ دی مخلوق نال ظلم، اللہ دے بندے نال ظلم، ہمسائے نال، رشتہ دارے نال، بھینی نال، بھراوے نال، مسلمانے نال، مسافرے نال، جانورے نال، حیوانے نال، اللہ دی مخلوق نال ظلم۔ اترائے قسمیں ان ظلم دیاں اور جیڑا بندہ انہیں اترائے قسمیں مبتلا ہے اللہ کو تباہ و برباد کرنا، اے حتمی بات۔ جدہ بھی اللہ نے ای دنیا کائنات عذاب نازل کیتے، قرآن گواہی دیں دے کہ اللہ نے ظلم دی وجہ تو عذاب نازل کیتے، جیڑے بندے ظلم ہوں دے اللہ ہوں دے اتے عذاب نازل کرنا۔ میں تو آرے سامنے قرآن کریم جہاں ایتاں پڑھداں جنہ دا اللہ نے تذکرہ کیتے اور اللہ نے وضاحت کیتی ہے کہ فلانی قوم کو میں اللہ نے تباہ کیتے ان دی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم کر دے، فلانی وسطی علی کو میں تباہ کیتے ان دی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم کر دے۔ قرآن مجید ہے اللہ نے بے شمار مقامات تے فرمائے۔ پہلا حصہ قرآن کریم دا اللہ نے پچھلے لوگیں دے بارے دسا ہے، ساکوں اللہ نے خبردار کیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے وَمَا كَانَ مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ فرمایا آسان جیڑیاں وستیاں بھی تباہ کی چن، جیڑیاں وستیاں بھی ہلاک کی چن، القرآن وستیاں، مہلک القرآن اساں وستیاں تباہ کی چن، اجاڑ دی چن، برباد کر دی چن، ان دی وجہ آئی اللہ فرمے دے اللہ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ
وسطی کو تباہ کرن دی وجہ ہے آئی کہ وہ وسطی والے لوگ ظلم کریں دے ظالمون تھوڑی جی ڈبلنگ ٹھیک کریں یعنی وہ ظلم کریں دے جیڑا ظلم کرے اللہ کو تباہ کریں دے قرآن مجید کا ایک دوجہ مقام اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَتِلْقَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا اللہ تعالیٰ فرمائے دے جدہ بھی جیڑی قوم ظلم کریں دی آئی اساں کو تباہ کر دیں دے آسے ہلاک کر دیں دے آسے برباد کر دیں دے آسے اللہ نال ظلم کریا یا اپنے آپ نال ظلم کریا یا اللہ دے بندے نال ظلم کریا جیڑی قومی روئے زمین تے ظلم دی مرتکب ہویا جیڑے لوگ ظلم کرنا اللہ دے اساں انہیں کو ہلاک کر دیں دے آسے او جعلنا لمہلکہم موعدا یا انہیں نال ہلاک کرن دا وعدہ کریں دے آسے تو ساں ظلم کریں دے پہ ہو تو کو ہلاک کرے سے یعنی روئے زمین دے ہوتے ہیں قرآن یاد ہے کہ جدہ بھی اللہ بد امنی پیدا کرے عذاب لے وے وہ ظلم دی وجہ تو جائے سادے چینا مطلب ظلم ہے جن دی وجہ تو عذاب ہے جدہ بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے دے بے چینی پیدا کریں دے ان دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ وہ ظالم لوگ ہوندہ ایمیں قرآن پاک دا تریجہ مقام اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ بہت ساریاں قومان جنہیں کو اللہ نے طوفان دے ذریعے پکڑے ہوا کو طوفان بنائے پانی کو اللہ نے طوفان بنائے اللہ پاک نے انہاں دے پتھریں کو نمستے طوفان بنائے بہت ساریاں قومان جنہیں کو اللہ نے طوفان دے ذریعے پکڑے جنہیں نوح علیہ السلام دی قوم دا ذکر ہے یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ فرمے دے وَهُمْ ظَالِمُونَ جنہیں لوگیں کو میں اللہ نے تباہ و برباد کیتے یا طوفان دی صورت جو پکڑے میں ان دی وجہ ہے کہ وہ ظلم کریں دے تریجہ مقام یعنی تریے آیات ہے اے بات واضح ہے کہ رب ایمیں نہیں ہلاک کرنا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور وجہ کیڑی ہے ظلم اساں اگر ظالم ہیں تے اللہ ساکو کدیں سکون نہ دے سے اللہ ساکو تباہ و برباد کرے سے یعنی یہ جڑی ظلم ہے اپنا سزا عذاب دی وجہ ہے وہ ظلم ہے قرآن کریم دا چوتھا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمائے جیڑے لوگ بھی ظلم کرنا اساں انہیں کو تباہ کرنا کتنا لکھیا کرے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے بارے اللہ نے فرمائے اللہ فرمائے دے وَلَمَّا جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین لوط علیہ السلام دی قوم دو اساں بھیجے ہن فرشتے انہیں آکے آکیا اساں تو آکو آئے ہیں ہلاک کرن کیوں؟ کیونکہ تساں ظلم کرن دے شعیب علیہ السلام دی قوم تباہ تھئی ظلم کرن دے نوح علیہ السلام دی قوم تباہ تھئی اللہ شکل نہیں دے دا قد کاٹ نہیں دے دا جیڑا بندہ ظلم کرے اللہ کو تباہ و برباد کر دے اندے وچوں برکت امن سکون اللہ کھس گئے عروج اللہ کھس گندے فرعون تباہ ہے انہیں کیا قصور ہے ظلم کریں دا حالانکہ وڈا اندہ عہدہ وڈی حیثیت ہے لیکن اللہ نے غرق کیتے نمرود کو اللہ نے تباہ کیتے قارون کو اللہ نے تباہ کیتے شداد کو اللہ نے تباہ کیتے ابو لہب کو اللہ نے تباہ کیتے ابو جہل کو اللہ نے تباہ کیتے یہ سارے دے سارے ظالم ظلم کریں دے ورنہ انہاں کے عہدے بھی ہیں انہاں کے حسن بھی ہیں انہاں کے خوبصورتی بھی ہیں انہاں کے پیسہ بھی ہیں انہاں کے حسب نسب بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کو تباہ کیتے ہیں وجہ کیا ہے ظلم کر دے جیڑا بندہ وڈا ہے چھوٹا ہے اگر ظالم ہے اپنی زندگی ہے جہندی زندگی ہے ظلم ہے اللہ کو آج نہ کل نہ پرسوں ڈھیل ضرور دے سی لیکن تباہ ضرور کرے سی دنیا جی انہاں واسطے عذاب ہے اور آخرت جی عذاب ہے واللہ نے ایک اصول بنائے وہ آیت کیڑی ہے 5ویں آیت پڑھ دا
اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، یہ ایک پورا اصول ہے، قرآن دی آیت ہے، قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، معنی کیا ہے؟ جیڑا بندہ ظلم کرے سی خوابا وہ تباہ تھی گئے، برباد تھی گئے، تحقیق وہ رول گئے، قد خوابا وہ اڑڑ گئے، جو بھی ہے جیڑا ظلم کرے سی اللہ کو زیادہ تیری زمین تے نہیں رہنا، اللہ دے میں ایک اصول بنائے، وہ بندہ رول گیا، تباہ تھی گیا، برباد تھی گیا، جائیں کیا کیتا؟ من حمل ظلمہ، جیڑا بھی ظالم ہے وہ تباہ تھا۔ یہ 5 آیات بینات دا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا چ دسا ہے کہ جیڑا ظلم کرے سی وہ تباہ تھی گیا، وہ برباد تھی گئے۔ اللہ نال ظلم شرک کرنا، اللہ نال ظلم غیریں دی جاتے سجدے کرنا، اللہ نال ظلم اللہ دے قرآن کو نہ پڑھنا، اللہ نال ظلم اللہ دی توحید کو نہ سمجھنا، اللہ نال ظلم اللہ دے احکامات نہ مننا، اللہ نال ظلم اللہ دی بے قدری کرنا، اللہ نال ظلم اللہ تعالیٰ دی قدردانی نہ کرنا، جیڑا بھی کرے سی وہ تباہ تھی سی۔ اے اصول ہے بھائی، جیڑا اللہ دی اذان دی بے قدری کرے سی وہی میں سمجھو ظلم کیا کرنا، اللہ دے قرآن دی بے قدری کرے سی، اللہ دی شریعت دی بے قدری کرے سی وہ ظلم کیا کرنا، اور جیڑا ظالم ہے اللہ فرمے دے وہ تباہ تھی سی، آج نہ کل نہ پرسوں ڈھیل اللہ ضرور دے دے لیکن وہ رولوے سی، خراب تھی سی، برباد تھی سی، تباہ تھی سی، وہ جو بھی ہے۔ اور جیڑا بندہ اپنے آپ نال ظلم کرے اے بھی تباہ تھی سی، ناپ تولج کمی کرنا اے اپنے آپ نال ظلم کرنا، نشہ کرنا اے اپنے آپ نال ظلم کرنا، جوئے دا اعتقاب کرنا اے اپنے آپ نال ظلم کرنا، سود کاروبار کرنا، سود کھاونا اے اپنے آپ نال ظلم کرنا، شراب پیونا اے اپنے آپ نال ظلم ہے، اور اپنے آپ نال ظلم کرنا یہ بھی فرمایا جیڑا بندہ اپنے آپ نال زیادتی کرے سی، اپنے جسم دے حق ادا نہ کرنا، اپنے جسم دے حقوق ادا نہ کرنا، یہ میں سمجھو یہ تباہ و برباد تھیا۔ اور تیجے نمبر دے جیڑا رعایا نال ظلم کرے، رشتہ دارے نال ظلم کرے، ہمسائے نال ظلم کرے، چھوٹے نال ظلم کرے، دھیری بھیڑی نال ظلم کرے، اللہ فرمے دے وہ تباہ و برباد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جبریل امین جدہ بھی وہی چاہ کے اندن نال میں کو ہمسائیں دے بارے تاکید کی تھی ویندن، جدہ بھی اندن آدن ہمسائیں دا خیال کیتا کرو، ہمسائیں دا خیال کیتا کرو، ہمسائیں دا خیال کیتا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے بعض دفعہ میں کوئی میں لگ دے جمیں اللہ پاک ہمسائیں کو وراثت دا وارث نہ بڑھاوے، ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننتو انہو سیورثو، اتنا تاکید کہ میں کو ڈر پائے گئے کہ کتنی اللہ ہمسائیں کو جائیداد دا وارث نہ بڑھا لے، اتنا حقوق شریعت دیئے، صحابہ دی تاریخ دیئے، ہمسایہ اگر مسلمان دا کوئی یہودی ہوندہ وہ والیوں دا احترام کرے گا، اندھے حقوق دا خیال کرنے اپنے گھر دے پرنالا اللہ رخ اپنے ہمسائے دو نہ کرنے وہ اگر شتیر رکھن چاہے اپنے گھر دی دیوار تے رکھنے انہاں دے گھر دے گزران اور اوقات دا پتہ کرنے ہمسایہ پیو ماں جایا، لیکن ساری کیفیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ایک نمار فرمیندے بیٹھے ہیں واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو، او بندہ ایماندار نہیں، اللہ دی قسم ہے او بندہ ایماندار نہیں، اللہ دی قسم ہے او بندہ ایماندار نہیں۔ ترائے واری امام کائنات نے قسم چاہتی ہے اللہ کریم دے نام دی، تے آپ نے ترائے واری فرمائے اللہ دی قسم ہے او بندہ ایماندار نہیں، اللہ دی قسم ہے او بندہ ایماندار نہیں، اللہ دی قسم ہے او بندہ ایماندار نہیں۔ اللہ دے نبی او کیڑا بندہ ہے جن دے بارے ترائے واری قسم کر کے فرمائے وے کہ اے ایماندار نہیں؟ آپ نے فرمائے لا یامن جارہو بابائے کہو، جیڑے بندے دا ہمسایہ دے ظلم کے محفوظ نہیں، اے بندہ ایماندار نہیں، یعنی نبی سے ہی فرمائے
میری زیادتی کے میرے ظلم کے میں اپنے گھر دی نکاسی ہمسائے دو ٹور چھوڑیے میں اپنے پانی دا رخ ہمسائے دو کر چھوڑیے پر نالے دا رخ ہمسائے دو کر چھوڑیے میں گاند گوار کٹھا کر کے کوڑا کرکٹ ہمسائے دے گھر دے کو ولا سچے میں اور ہمسائیں دی عزت دا ویریاں جاچا پا پا کے ہمسائیں دے گھرنے دی عزت دا دشمن ہمسائیں دی بجلی بند کر دیتی ہمسائیں کو نقصان دیتی رہ گیا فرمایا جیندے شرارتیں کیں جیندے زیادتیں کیں جیندے ظلم کیں ہمسایہ محفوظ نہیں میں رسول اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اے بندہ مومن نہیں ہو سکتا اے ایماندار نہیں یعنی ظلم کے نبی سے رکیں دے پر تاکہ بندہ کیا ہے ظلم نہ کرے اے نبی علیہ السلام نے ترغیب دیوائی ہے جناب رسول کریم علیہ السلام کے ایک بندہ ہے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی میرا ہمسایہ میں کو تنگ کریں دے آپ نے فرمایا صبر کر واللہ آگئے کئی دن دے بعد سونا میں صبر بڑا کیتے او تنگ کریں دے آپ نے فرمایا صبر کر او والتریجی واری آگئے صحیح میں بڑا صبر کیتے او تنگ کریں دے آپ نے فرمایا اپنے گھر دا سامان کٹھا کر کے اپنے گھر دے دروازے دے باہر بائے تھی فجر کلو شام تک بیٹھا رہے دروازہ بند کر بائے جیڑا بندہ گزرے اگر پوچھے جو کیا ارادہ ہے تو آکے میرا ہمسایہ میں کو تنگ کریں دے یہ جواب دیتی رامی ہے میری تعلیم آئی اپنے گھر دا سامان کٹھا چاکیتے سی اپنے گھر دے باہر بائے گئے جیڑا بندہ گزرے آکے خیر تے کدے میں دا پائیں آدھا میرا ہمسایہ میں کو تنگ کریں دے وہ لوگ جڑے پوچھ دے ہیں وہ وال ہمسایہ دا دروازہ کھڑکے دے یار تے کو لحاظ نہیں اندہ تیری وجہ تو تنگ تھی کہ ہوئے نا پہ لحاظ نہیں اندہ جیڑا آوے ایمیں کوئی 25-30 بندے آکے دروازہ کھڑکایا لحاظ بے لحاظ کیتا تے مغرب تو پہلے اندے پیریں سے ڈھائے پیا آدھے اندہ مطلب ہے جیڑا بندہ ہمسائیں نال ظلم کرے وہ کو لوگ بھی نہیں معاف کریں اللہ تے دور دی بات لہٰذا میں معافی منگنا تے دیکھیں ول کو جڑی دے بعد نبی سنگھ کو ملیا آپ نے فرمایا حال سنا آدھے سنگھ جڑا نسخہ تو ساندے شاہ وہ بڑا کارآمد ثابت ہے ہون اساں بہترین کھنڈ کھیر تھی کے رہن دے پہ وہ ہون میں کو تکلیف نہیں دے دا یعنی یاد رکھا ہے جیڑی چیز جیندے ویچ ظلم ہے وہ اللہ کو سرو نہیں بھندا بالکل نہیں بھندا کمی کتائی کچھ نہ کچھ غلطیاں ملچاں تھی وینجن لیکن جیڑا ظالم ہے اللہ کو نہیں پسند کرندا شراب منائیں کیوں کیونکہ شراب نال لوگوں کو تکلیف تھی دی ہے جوا منائیں کیوں لوگوں کو تکلیف تھی دی ہے بدکاری منائیں کیوں لوگوں کو تکلیف تھی دی ہے جیڑا کام لوگے نال زیادتی ثابت تھی نا اللہ پاک نے حکم کو بندے واسطے حرام کر دیتے اللہ نے ظلم قرار دیتے غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں پاونی الزام نہیں لاونا لوگے نال ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی اللہ پاک قرآن کریم دے بے مقام تے فرمے دے 6ویں آیت کریمہ اللہ دے وَمَن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا جیڑا بندہ ظلم کرے سی جیڑا بندہ ظلم کرے سی جیڑا بندہ ظلم کرے سی من موصول ہے عقل واسطے استعمال ہوئے ظلم کرنا لا امیر ہوئے ظلم کرنا لا غریب ہوئے ظلم کرنا لا آلہ ہوئے ظلم کرنا لا ادنا ہوئے وَمَن يَظْلِم مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اساں کو وڈا عذاب چکھے سوں جیڑا ظلم کرے سوں نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا جیڑا بھی ظلم کرے سوں حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیح ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ مر گئے پہلے دور دا ایک بندہ مر گئے وہ کو قبر اچ دفن کر دیتا گئے قبر اچ دفن تھی گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرمائیں دے ایکوں 100 کوڑے مارو قبر اچ 100 کوڑے قبر اچ مارو ایکوں کوڑا جان دے ہو یہ جڑے لوگ گھوڑا چلے نے انہ ٹانگا انہیں دے ہاتھ اچ کوڑا ہوندہ لکڑ دے نال ایک رسی بدھی ہوئی ہوندی ہے کوڑا یعنی کوڑے مارو فرشتوں کو 100
نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ پاک نے 100 کوڑے دے بجائے ایک کوڑا کر دیتے تے فرمایا ہے ایک کوڑا ضرور لگ سی۔ رسول کریم نے فرمایا جیڑے ویلے فرشتے کو قبر چ ایک کوڑا مارے، حدیث چندے فم تالا قبرہ نارا، اندی قبر جہنم دی بھا کے بھریج گئی ہے۔ ایک کوڑے دی وجہ پوری قبر بٹھی بن گئی ہے، بٹھی بھائی بھائی۔ حدیث ہے صحابہ دن اللہ دے نبی قصور کیا سی، قصور کیا سی؟ جنہی قبر بٹھی بن گئی ہے، غلطی کیا سی؟ آپ نے 2 غلطیاں دشن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی غلطی ہے نماز پڑھتا وضو کرنا، زندگی ایک نماز ایسی پڑھی سی جیڑی نماز کے پہلے وضو سستی کر گیا، وضو نہ کی تاس، اندی وجہ تو اللہ نے قبر کوڑا مارے۔ نماز بھی پڑھی ہے صرف وضو سستی رہ گئی، تو جیڑا منڈو نماز ہے جو سستی کرے ان دی قبر دا کیا عالم ہو سکتا؟ یہ ان دا عالم ہے جائے نماز پڑھی ہے، جائے نماز پڑھی ہے، پترے نال اولاد نال پیار کریں دے ہو نا، انہیں کوئی زبردستی نمازی بناؤ تاکہ وہ بھائی سے نہ سڑ۔ فرمایا ہی نماز پڑھیے سستی کریں دا، وضو ہے جو سستی کریں دا، اللہ نے ایک سزا ہی وجہ تو دیتی ہے۔ اور انہیں دوجی وجہ ہے انکا قد مررت بمظلوم فما نصرتا ہوں، کوڑے مارن دی وجہ تے قبر کو پٹھی بناون دی وجہ ہے۔ زندگی ایک واری تو گزردہ بیاں میں مظلوم بندے دے نیڑے گزریں، تیرے اکھیں دے سامنے کہیں اللہ دے بندے تے ظلم پیا تھیندا، تین ڈٹھا بھی ہیں اکھیں چرا کے سر سٹ کے چپ کر کے لگا گیا میں، مظلوم دی مدد نہ کی تیا بھی اللہ نے ہی واسطے قبر بٹھی بنا دیتی ہے۔ مظلوم دی مدد نہ کی تیا بھی تے جڑا آپ ظالم ہے، مظلوم دی مدد نہ کی تیا بھی، یعنی اساکی نے اللہ پوچھ سی بھی تُسا مظلوم دی مدد کیوں نہ کیتی ہے؟ حدیث ہے نا کہ ظالم کو روکو، ہاتھ نال روکو جے طاقت ہی ویتا، روکو تورا کام ہے، اینا بھی مہور مرن اپنا سیر، روکو، اگر ہاتھ نال روک سکتے ہو روکو، ہاتھ نال نیوے روک سکتے، زبان نال روکو، زبان نال نیوے روک سکتے، کم از کم دل چ برا سمجھ کے بائیکاٹ کرو ظالم دا، سارے سوشل بائیکاٹ کرو، سارے بائیکاٹ کرو تاکہ وہ احساس تھی وے۔ یعنی نبی سے فرمائے اے بندہ مظلوم نال مدد نہ کیتی آسی، این واسطے ہی کو قبر جو کوڑا لگے، تو جڑا آپ ظالم ہوئے ان دی کیا حیثیت ہو سی؟ نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے بھئی ظلم نہ کیتا کرو، جیڑا بندہ ظلم کرے زیادتی کرے تباہ و برباد کر دیں دے اللہ۔ پہلے دورے چ لوگ دھیری نال ظلم کریں دے تازی جاوے آتے او زندہ دفن کر دیں دے، بیت اللہ نال ظلم کریں دے، پیو ماں نال ظلم کریں دے، تباہ و برباد کریں دے، جائیدادیں دی تقسیم ظلم کریں دے، ظلم بہوا عمل ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اللہ نے قرآن نازل کیتے ظلم دے خاتمے واسطے، اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث کیتے ظلم دے خاتمے واسطے، اللہ نے شریعت بنائی ہے تاکہ ظلم دا خاتمہ تھی۔ سارے اندر ظلم بڑا ہے، رشتہ دار نال پیو ماں نال ظلم کریں دے، ذرا 2-4 روپے کہیں کے آونجن اللہ مر رحم، بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہ تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے تے اپنی اوقات کو یاد رکھ دن، ورنہ تے لوگ ظالم بڑھنے نا۔ شرابی ہو سی جندے کے پیسہ ہو سی یا جندے کے عہدہ ہو سی، بدکار تے زانی تے رنڈی باز ہو سی جندے کے عہدہ ہے جندے کے پیسہ ہے، لوگیں دے زمینے تے ناجائز قبضے ہو کرے سی جندے کے عہدہ ہے جندے کے پیسہ ہے، یعنی ظلم عام ہے جن دی وجہ تو آج بے برکتی عام ہے، بد امنی عام ہے۔ نبی علیہ السلام ظلم تے بڑا غصہ کرن دیا، بارش آئی سویر دا ٹائم آئی، نبی سہی منڈی دا چکر ودے لینے آنا،
ایک بندہ دانے دا ڈھگ لائی بیٹھا دانے وچے نہ بیٹھائی سارے دانے سکیان آپ نے دانے دے منڈے دانے دے تلے اپنا ہاتھ داخل کیتا ہاتھ سنہ تھی کے نکھتے آپ نے فرمایا ایک کیا ہے ایک کیا ہے رات بارش آئی ہے تو اتے سکے سٹی پہیں ویچ سنن ایک کیا ہے وہاں کسی ہی میں گاہک نہیں اندہ ہی میں گاہک نہیں اندہ گاہک آسی سکے دیکھ کے پتہ نبی سی کیا فرمایا آپ نے فرمایا من غشانا فلیسا مننا جیڑا بندہ اللہ دے بندے نال دھوکے کرن دی کوشش کرے اندہ میرے نال میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ایک تھوڑی سزا ہے بھی میرا تیرا نال کوئی تعلق نہیں دھوکہ کرنا نہیں بندے نال آج تو ساڑھے کو جتنا سا چیزاں وچینے ہیں سارے دھوکے آگئے مجالے کو چنگی چیز بعض لوگ ایسا ہے چنگی چیز ہو گیا تو بیچوں ماڑی ہے تو وچینے پہ دھوکہ زیادتی کرنا نبی کریم علیہ السلام نے ساری چیزاں آپ آئے این وجہ تو ان تاکہ ظلم دا خاتمہ تھیوے اللہ دے نبی کائنائے ان بے پردگیاں آمائی میرے نبی کائنائے ان تے تھی بھینال ظلم کیتا دینا اللہ دے نبی کائنائے ان پیومانال ظلم کیتا دینا اللہ دے نبی کائنائے ان رشتہ دارانال ظلم کیتا دینا دھی بھین دی سنیان کہنائی بیت اللہ دا طواف بغیر کپڑے دے کیتا دینا میرے نبی کریم ظلم دا خاتمہ کرنا ہے چوری نہ کیتی کرو کیونکہ ظلم ہے ڈکیٹی نہ کیتی کرو کیونکہ ظلم ہے لوگیں دی دھی بھین نال کھلوار نہ کیتا کرو کیونکہ ظلم ہے شراب نہ پیتی کرو کیونکہ ظلم ہے ہر او بات جندے اندر ظلمہ اللہ نے منع کر دیتی اللہ نے روک دیتے سادے ہاں یا سا اولاد نال زیادتی کرن ہے ظلم یا بچ اولاد پیو ماں نال زیادتی کرن دیئے ظلم کرن دیئے پہلے تھے اے ظلم بہو ہے بعد آجنگا لیں بعد ہے ہر گھر چے رول ہے ہر گھر پیو ماں اپنی اولاد نال زیادتی کرن دے اولاد کی تھائیں کئی گھریں اولاد پیو ماں نال زیادتی کرن دیئے جتا اولاد چنگی چوکھی ہے اتھا پیو ماں ذلیل ہے جتا پیو ماں چنگے چوکھے نو تھا اولاد ذلیل ہے اتنا عام ہے جندی انتہا نہیں ذرہ اولاد عہدے علی بن گئی نوکری علی بن گئی پیو ماں نوکر کھڑ گئے گھر دا اماں گھر دے کام کریں دیئے ماسی دا کام ہی دے دیئے تھے اماں ہی ہے ابا نکے بالیں کو سکول پوچھیں دا بھی ہے چین دا ہی ہے سبزی شبزی بھی گھنن دے اے ابے دا کام مال دی بھی کریں دے ابے دا کام یا وقت ابا کچھ پیسے اللہ بن گیا اون اولاد نال زیادتے کی تھی جہیں آکھر نہ میں جاؤ کو جہداد کے علیدہ کر دیتا ان دے ہوتے ظلم کیتا آج ہر گھر زیادتی ہے ہر گھر ظلم ہے نبی کریم علیہ السلام کے ایک بندہ آئی آ کر کے آکھن لگائی اللہ دے نبی میں اپنے ابے دے بارے شکایت لاون آیا ابا میری جائیداد کو چیندے پوچھدا نہیں بغیر اجازت دے چیندے خرچ کر دے حق بندے پوچھے کمیندہ میں ابا میرے کے پوچھدا نہیں بغیر اجازت دے چاگن دے میرے نبی سی فرمائے صحابی جی لگا وانج اندے ابے کو سادا نبی کا سدنے بین صحابی لگا گئے بڑھڑے کو آکھے زی تو کو نبی سی سدنے بین او آدھے اللہ دے نبی کیا آدھن تو آدھے پتر نے شکایت لائیے تو آدھے بارے ہی وستے نبی پاک نے تو کو اپنی دربار سجے ہمیں اٹھا بھی ہے تھوڑے تھوڑ علین آئی تھوڑی زبان چلین آئی سمجھ نہیں آئی آدھا کیا ودے ہمیں علین داندہ میرے نبی سے بیٹھے ہیں سلام کی تیسی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں آپ نے فرمائے پہلے اے دس جیڑیاں گالی تو گھر کے نکلن دے ٹیم کرے نائی اوہے گالی ذرا میں کو تا دس وہ کہ تو آپ کو کی میں پتہ لگے میں تو دل لے چاہتا آیا آپ نے فرمایا جیڑیاں گالی تا دل اس کیچن میں کو ہونے جبریل نے دشن اٹھی گھڑ کچاری ہے صدا وہ پوتری بیٹھے دیا بڑھڑو بندہ لکھڑ دے آسرتے ودا پیو ماں کو ذلیل نہ کیتا کرو نہ تے اللہ دی لاٹھی بھی آواز
اللہ دی لاٹھی پہ آواز یہ اٹھی کھڑے ہی میں آدھے اللہ دے نبی رہن دے پردے پاؤ جیڑیاں گالیاں بجا میرے اللہ نالا آپ نے فرمایا نہیں میں جو آدھا پیا دس بتا کھن پائے گئے اللہ دے نبی میں آدھا آیا جلے شکایت لائی اس میں کو تو آدھا صدا ہے میں آدھا آیا سوچے نہ آیا او بھی ویلا جنائی دا گند ملیں لیا سے جنائی دا دوا کریں لیا سے اپنی روٹی دے منہ دے لکمیں اپنے منہ وچوں کٹ گئی کو کھویں لیا سے آج میں کوئی شرمندہ پیا کریں دے آج میں کوئی رسوا پیا کریں دے آج میں کوئی ذلیل پیا کریں دے میں دے تے راضی کہنی اپنے بچپن کو بھول گئے جنا ٹھٹیاں تے سردی دیاں سیال دیاں راتاں جان اندے پیشاب والی جگہ تے سومیں لیا سے ساکو بھی سکی جگہ دی لوڑوں دی آئی لیکن اساں سومیں لیا سے اے میں اپنے بال دے بچپن دا حال کھڑا دینا میرے نبی کریم زارو قطار روان لگائن آپ نے فرمایا اٹھی وہیں بڑھڑے دا پترا میں نبی دی عدالتی چو نکل وائن اے آج دے بعد ابا تیڑا ابا ہے تو توں بھی اپنے ابے دی ملکیت ہیں تو تیڑا پیسہ بھی تیڑے ابے دی ملکیت ہے خبردار خبردار جتا ہے اپنے ابے دا دل ڈکھایا میں نبی کریم تیڑے تے ناراض ہوئے ساں چل شاباش میری مجلس جو اٹھی وائن اللہ پاک نہیں گوارا کریں دا ہوں بندے کو جڑا بڑھڑے پیو ماں کو رواوے تے ظلم کرے اللہ دا نبی بھی نہیں گوارا کریں دا جڑا پیو ماں نال زیادتیاں کرے اللہ دے جیڑا بندہ ظلم کرے سی اساں کو واللہ عذاب چکھے سی جیڑا بھی ظلم کرے سی حضرت نوح علیہ السلام دا پوتر کنان اپنے ابے نال زیادتیاں کریں رہا اللہ دے اساں پانی اچھ غرق کر دیتے پانی اچھ غرق اکھیں دے سامنے غرق کرتے وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ جیڑا بندہ بھی زیادتی کرے پیو مانا اساں تے اپنے بزرگیں حالانکہ یہ ولی ہے اللہ دے جیڑا ہاتھ چاہ کے دعا چاہ کرنا اولاد واسطے اللہ قبول کرنا اور اولاد نال زیادتی پہلے اولاد پیو ماں نال زیادتی کریں گے ول پیو ماں اولاد نال نبی کریم علیہ السلام نے او جنا او صحابی آیا ہا آکے آدھا اللہ دے نبی میں اپنے پتر کو نا توفہ دیوانے چاہنا میری گھر اللہ دیئے میں تو آپ کو گواہ بناوا آپ نے فرمایا بی اولاد ہی بھی جیا ساری کو توفہ دینا پیا آدھے سے کہنا ایک کو دینا پیا آپ نے فرمایا میں ظلم تے گواہ نہیں بندا چل شاباش اے بھی ظلم نہیں سارے چیز ظلم بھی عام ہے یعنی کئی لوگ ہیں جڑے ہون آدھن مولوی صاحب تو آرے کلے پر سنیں ہم سے جائداد دے بارے تے اساں تے ابے کو لو جائداد لوہا کی دی آئی ہون کیا حکم ہے اساں تے ابے کو لو جین دیں گھن کی دی آئی اساں تے این کیتا اساں تے این کیتا او بھائیو جب تک ظلم دا خاتمہ نہ تھی سی تب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ تھی سی سارے اندر ظلم بنائے انہیں ظالم میں چھی ہے تاں تو آپ کو سنائی گھنا اور کچھ تو آپ کو واقعات سنائے اجاں ہمسائے نال ظلم دی کیا سزا ہے بیوی نال ظلم دی کیا سزا ہے رشتہ دارے نال ظلم دی کیا سزا ہے یہ لمبیاں چوڑیاں بات ہے لیکن جڑے ویلے قیامت دا نہیں ہو سی یہ ہون تھوڑا جیاں ویسے تے اللہ ظالم کو دنیا ہی سزا دے رہے دنیا ہی ابن زیاد نے جدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر لٹکایا ہاں کوفے علی گال ہے تاریخ دی گال یعنی ظلم کیتا سی اور نک دے اتے چھڑی مار کے آکیا سی ایو حسین ابن علی ہے صحابہ نے روکیا ہاں بھئی حیاء کر اے او جگہ جتا نبی سی پوسا دے دے آنا لیکن ان کو حیاء نہ آئی والے کریمار آیا کہ ابن زیاد اپنی عدالت بیٹھا تے لوگ ہیں کہ وہ آگئے لوگ ہیں جٹھے پون وڈا آسدہ آیا جو ہے ابن زیاد دن نک دن نتنی اچ پہ گئے یعنی اللہ دنیا ہی سزا دے دے ظالم کو اللہ دنیا ہی سزا دے دے ہاتھ فالج کر دیں دے کئی لوگ ہیں جڑے ہنگ دے متردے بستریں تے پہن ٹور نہیں سکتے کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے سارے میں ایک بندے کو جان دا وہ قبرستان دے زمین تے قبضے کی تنسی قبرستان دے مکان بنا گئے دیرے بنا گئے گھر بنا گئے قبرہ ڈھائی ہے تلے مردے اتے دیرے وساخاں گھر جوان زوراورا کوئی اگو نہیں آیا جڑے ویلے فوت تھی مان تو کافی عرصہ پہلے انجا بہن نہیں رہیاں انجا لتا نہیں رہیاں وہ بولن شولن کو بند تھی گیا ہنگدہ متردہ اٹھائیاں رب نے پورے علاقے واسطے عبرت بنا کے ان کی موت بھی تھی ساری کیفیت کے
اسا کوشش ہونے ہیں بھی بے دا حق کھاؤں، بے تے ظلم کروں، جن دی وجہ تو اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ابن زیاد دے ناکے جدان پلہا کے اللہ نے کائنات آجیں کو دسی میں موقع تے سزا دینا، دنیا ہے سزا دینا۔ حجاج بن یوسف مدینہ دا گورنر آتے بہن وڈا ظالم، 5 30 20 40 قتل کرنا ڈیلی دا تو ان دی چٹکی دا کھیلا، یعنی مار گھٹنا بندے۔ چل بھئی جی میں ایسا ہیں گھاٹا وعدہ ساری نوجوان نسل تو سا دے دینی میں فیرنگ تھئیے بندہ مر گئے، گھاٹا وعدہ ذرہ مسئلہ بنے بندہ مر گئے، یعنی قتل کی نہیں اور ہو کھڑ دے ہی نہیں سے۔ اے جدے وڈے ایسا خار مقد بن چکے ہیں، ان دی بھی عادت آئی او بندے بڑا مردا۔ ایک تابعی ہاں جہاں نا سعید بن جبیرہ او کو بے دردی نال ماریا سے، بے دردی نال تابعیوں کو آدم جڑا صحابی کو دیکھے۔ حضرت سعید بن جبیری میں ہاتھ چاہتے رونجے ہوئے ہیں کیسی اللہ اے اللہ اے ظالم ملے ہوتے ظلم کرنا پہ، میں اگر تیرے خاطر زندگی گزاریے میری دعا ہے یا بد دعا ہے، میرے بعد اے بھی کہیں تے ظلم نہ کر سکے، میرے بعد اے بھی کہیں تے ظلم نہ کر سکے، میں جڑا کچھ برداشت کیتے۔ سعید بن جبیر تابعی دی اللہ نے دعا قبول کی تھی، مسے 15 دن گزرے، حجاج بن یوسف کو موت آ گئی، اللہ نے زمین تے رہنے نہیں دیتا تے سارے حق کے چکر مظلومی میں ٹھٹا ساہی کڑھے چا تے نہ سا کو مال بچا سکسی نہ سا کو عہدے بچا سکسی۔ مظلوم دی بد دعا اللہ دے میرے اور مظلوم دے درمیان کوئی پردہ نہیں، جدہ وہ آہا کرے میں تباہ و برباد کر دیں گا۔ ظالم کو ظلم کے بچنا چاہیے۔ قیامت دا نہیں لگا کھڑے، آخری بات آئی نہیں اوہ تو سارے منجنے تے قیامت علی تے ایک ظالم ہو سی جڑا آیا کھڑا ہو سی، ان دی کیا کیفیت ہو سی؟ اللہ دے یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنت ولہم سوء الدار۔ جڑے ظالم نے قیامت علی آسن تے معذرت ودے کرنے ہو سن، دھار دھار لائی ودے ہو سن تے معافی ودے منگ دے ہو سن، انہاں دے جسم تے کپڑے کہنا ہو سن، رشتہ دار انہاں کو سنیانن تے تیار کہنا ہو سن، اے آدھے ودے ہو سن اللہ معافی منگ دے ہیں۔ اللہ دے میں آج اعلان پیا کرنے میں جڑا ظالم آسی میں کو کوئی معافی نہ دے ساں، بلکہ ان دے ہوتے میں اللہ دی لعنت ہو سی ایک بیا مقام۔ اللہ دے یوم یعز الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہتھیں تے چاک پہندے کھڑے ہو سن تے افسوس کھڑے کریں دے ہو سن تے آدھے کھڑے ہو سن کاش اسا اللہ تے اللہ دے رسول دی بغاوت نہ کریں دے، کاش اسا دنیا جو ظلم نہ کروں، یا ویلتنا قد کننا فی غفلت ہاذا۔ اللہ دے بچے اکسن اسا غفلت نہ کروں بل کننا ظالمین، اسا ظلم کریں دیا سے این نتیجے چج اللہ سالو دیکھن گوارا نہیں پیا کریں دا۔ امام کائنات نے فرمائے قیامت چلڑی اللہ دی بارگاہ چ بندہ پیش کیتا ویسی جن جانے کیا بھی تلن لگ ویسن، جن دے گناہ بھی تلن لگ ویسن، اللہ پاک فرمیں دے فرشتے آویسن اکسن اللہ جن جانے کیا پیا تل جان، جن دے حج پہ تل دیان، جن جان نمازاں پیا تل جان، اے او بندہ ہے جن دے خلاف رشتہ داریں کیس درج کرایا ہویا ہے، جن دے خلاف ہمسائیں کیس درج کرایا ہویا ہے، سارے آدھے کھڑن اللہ لما شتمنی ہاذا، اندے کے پوچھ اے سارے نال سیاتیاں کیوں کریں دا، ظلم کیوں کریں دا، مندے کیوں کڑ دا، سارے ہوتے الزام کیوں لیں دا۔ اللہ فرمائے سی انہیں دیاں نیکیاں چاہ کے انہیں دے نام اعمال چھپا لے ہو تے انہیں دیاں برایاں چاہ کے انہیں دے نام اعمال چھپا لے ہو، ایکو پکڑ کے جہنم دی بھادا بالن بنا لے ہو۔ وجہ اے آئی اے دنیا چ نمازاں بھی پڑھ دا، ظلم بھی کریں دا، تلاوتاں بھی کریں دا تے ظلم بھی کریں دا، حج بھی کریں دا تے ظلم بھی کریں دا، صدقے بھی کریں دا تے ظلم بھی کریں دا۔ جڑا ظالم ہوئے ہوں دے اتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ جیڑا بندہ ظالم ہے وہ دنیا چی لانتی ہے،
آخرت چیلان تھی سادے اندر ظلم بڑا ہے میں یہ تقریر کیوں کی تھی میرا کلیجہ پھٹے جدہ میں کو ایک بندے کال کی تھی عورت نے کہ میرے گھر آلے میرے خامد نے میری بیٹی نال زیادتی کی تھی ہے تو میں آپ کو پکڑی یعنی پیو اپنی دھی کو زیادتی دا نشانہ بڑھا ایک نے وڈا ظلم کیا ہو پیو اپنی دھی نال زیادتی کی تھی بغیرتی دی انتہا ہے پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہیں پھٹیا کہ جتا پیو زیادتی کرے اپنی بیٹی نال اے درندے اے جانور اے زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں رکھ دے میں او جانوراں جڑا لوگے دی پلی ہوئی دھی بھیڑ کو گھروں کاڑ ونیا تے زیادتیاں کراں یا اپنی بیٹی نال یا اپنی بھیڑ نال یا اپنی بھابی نال یا رشتہ داراں نال دنیا کائنات ظلم آم اللہ دی قسم ظلم آم ہے سارا روز فون اندن ساری فیلڈ ہے سارا کام ہے جتھا ہوئے کل پرسوں میں کوئی بڑھڑے دا کلپ سنائے نے آئے کہ نہیں یار ایندے بارے بھی گال کریں وہ روندہ کھڑا بیچارہ تے ان کو پوچھنا لے پوچھ دے پہن پوتر کو معاف کر دے نہیں وہ آئے کہ میں مر سکتا ان کو معاف نہیں کر سکتا کیا ضرورت ہے این جی زیادتی ہیں جے ظلم کرن دی پیو ماں اولاداں بھینی بھرا وہ گھریں سکون نہیں ریا کیا فائدہ انہیں اذانے دا کیا فائدہ انہیں نمازیں دا کیا فائدہ انہیں تلاوتیں دا کہ روح زمین تے ظلم عام ہوئے صاحب زہرے والعذاب تے آسن زلزلے تے آسن قتل تے تھیسن نامراد تراسوں اللہ دے او بھائی ظلم نہ کیتا کرو خاص کر میرے بندے کو تکلیف نہ تھی گئی جنہیں کو میں پیدا کیتے جنہیں کو میں پیدا کیتے میرے بندے کو توالے وچو جائیں تکلیف لیتی اندہ حشر فرعون اللہ کرے سا اندہ حشر نمرود اللہ کرے سا کوئی اگر ٹنڈا ہے منڈا ہے تے کو کہیں اختیار لیتے اندہ مذاق بنا کوئی غریب ہے تے کو کہیں اختیار لیتے غریب دی غربت دا مذاق بنا میں اندھی حالت اور کیفیت بنائیے تے کو رجائم تو شکر ادا کر جے تیرے سامنے کوئی کمزور ہے تو والوی تو شکر ادا کر کے اللہ نے تیرے تے رحمت کی تھی بجائے کہیں غریب کی غربت دا مذاق بناویں کہیں دے ناجائز شرافت دا فائدہ چاہیں بھائیو آج دے خطبے دا میسیج ہے کوشش کرو ظلم نہ کرو ظلم نہ کرو اگر تو آلی کوئی چیز زائد تھی نہیں پینا تھی مانڈے اللہ گھنا دے سی تو آپ کو نقصان تھی نہ پائے تھی مانڈے اللہ گھنا دے سی اللہ دی عدالت ہے تو کیا ضرورت ہے ظلم کرنا تو جانور نال زیادتیاں کرنا جانور نال بندہ فون پیا کرے سادہ ایک نوجوان ہے وہ بکری نال زیادتی کی تھی بکری دے بارے کیا حکم ہے جب موبائل اچ فحاشی ہو سی تیرے مرے وسیب اچ فحاشی ہو سی اڈو رسمیں دی وجہ تو جہیر دی وجہ تو شادیاں لیٹ ہو سن اڈو نوجوان نسل مدرسے مسیحیں جی کہنا اندھی ہو سی جہیں میں ہی تھی سی بیا کوئی نہ لبسی تا بھیڑے بیا کوئی نہ لبسی تا دھیے بیا کوئی نہ لبسی تا حلال جانور ہے ایک نے وڈا ظلمی زمین تے کیا تھی سکتے اگر میں آخرے سے گال کراں اللہ دی قسم ہے آج دی تیری صدی اشت تیرے ملک اشت تیرے ماحول اشت او ظلم ہے جڑا آج تک تاریخ چی کہنی تھی آج تک تاریخ چی کہنی تھی لوگیں اپنی اولادیں نال تے کم از کم بغیرتی کہنی کی تھی حلال جانوریں نال تے نہیں کی تھی میرے اندر ایجری جا کلمہ میں کو نہیں اندر وضو دا میں پوچھا وضو دا میں پتہ کہیں نہیں غسل دا پوچھا میں کو غسل دا پتہ کہیں نہیں قرآن میں کرے نہیں پڑھا نماز میں کو نہیں اندھی با جو ہاں میں ظالم ہر کہیں کو پھسائی آیا ماری آیا کھٹی آیا تچھی آیا یاد رکھا ہے جب تک ظلم کے پاک نہ تھی سو اوتیں اللہ راضی نہ تھی سی ظلم کو کڈھو اپنی زندگی وچو زیادتی کو کڈھو اپنی زندگی وچو جڑے ویلے ظلم نکل گیا اللہ دی رحمت آوے سی جیتیں ظلم ہے اوتیں اللہ دی لعنت اندھی راسی وما علینا الا البلاغ المبین